دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ میرا کوئی عزیز ہے، ان کا اپنا گھر ہے اور اس کی جو ملازمت ہے اس سے اس کی گزر بسر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ مجھ سے اس نے قرض لے رکھا اور بہت کم قرض ہے لیکن وہ واپس کرنے سے قاصر ہے۔ کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اور اس کا گھرانہ جو ہے وہ 6 افراد پر مشتمل ہے۔ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال عطا کر رکھا ہے وہ ایک مقررہ حد تک اگر آپ کے پاس رہے تو جب اس کی ایک مقررہ لمٹ آپ کے پاس مقررہ وقت تک رہتی ہے تو اس کے بعد اس کا ایک مخصوص حصہ اللہ کی راستے میں صدقہ کر دینا، یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح روز کی 5 وقت کی نماز فرض ہے، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مال دے رکھا ہے اور جتنا شریعت نے حد مقرر کی ہے اتنا مال پورا سال آپ کے استعمال میں رہتا ہے، آپ کی ملکیت میں رہتا ہے، تو سال کے بعد اس کا مقررہ حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہیے۔ وہ جو آپ نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں میں، عزیز و اقارب کے اندر، کہ اگر ان میں سے کوئی مستحقین میں شمار ہوتا ہے، مساکین میں شمار ہوتا ہے، تو سب سے پہلے یہ مال ان کو دینا شروع کریں کہ ان کا حق اللہ نے آپ کے مال کے اندر رکھا ہے۔ ہمارے اندر عمل کے لحاظ سے کمزوریاں ہیں، بعض اوقات ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار بھوکے ہوتے ہیں، ان مساکین میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے ہمارے ان سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، ہم باہر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے قریبی اقارب میں سے کسی کو نہیں دیتے۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے خلاف ہے۔ پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے کہ ان کو اگر ضرورت ہے، ان کا شمار اگر مساکین کے اندر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان سے ابتدا کیجئے، ان کو زکوٰۃ دیجئے۔ اس کے بعد پھر اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر دائیں بائیں محلے کے اندر، برادریوں کے اندر اور آپ تلاش کریں، پھر ان کو دی جا سکتی ہے۔ آپ کا سوال کہ اس کا مکان اپنا ہے جس میں وہ رہتے ہیں، لیکن آپ کے سوال سے مجھے جو بات سمجھ آتی ہے کہ اس کا جو آمدن ہے اس کی وہ اتنی نہیں کہ اپنے گزر اوقات پوری کر سکے، اسی لیے وہ مقروض ہے آپ کا، اور اس کے بعد اتنی مالی حیثیت نہیں کہ وہ آپ کا قرض بھی اتار سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعتاً اس کا شمار مساکین میں ہے، لیکن بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کا مکان اپنا ہے، تو جب مکان اپنا ہے تو زکوٰۃ کیوں دیں؟ ایسی بات ہرگز نہیں۔ میرے بھائی، مکان اس کی ضرورت ہے رہنے کے لیے، بے شک اس کا مکان اپنا ہے، لیکن اگر باقی ساری شرائط پوری ہوتی ہیں کہ اس کا شمار مساکین میں ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ اس کی دلیل بھی اللہ مالک کی توفیق سے دیتا چلوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص زکوٰۃ لینے کے لیے آیا تو گھوڑے پر سوار تھا۔ آیا، گھوڑے سے اترا، اس نے کہا جی میری زکوٰۃ۔ وہ جو دے رہا تھا اس نے کہا گھوڑے پہ سوار ہے تو زکوٰۃ مانگنے آیا؟ تیرے پاس سواری ہے، گھوڑے پہ تو سوار ہو کے آیا اور زکوٰۃ تو لے رہا ہے۔ معاملہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ نے فرمایا وہ اس کی سواری ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ مستحقین میں اس کا شمار ہوتا ہے،
باقی شرائط وہ پوری کر رہا ہے مساکین والی، تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ مکان اگر اس کا اپنا ہے تو وہ اس کو رہنے کے لیے اللہ نے چھت مہیا کر رکھی ہے، لیکن اگر اس کی آمدن اتنی قلیل ہے کہ وہ ہر مہینے مقروض ہوتا جا رہا ہے، مقروض سے مقروض تر ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ اس کا قرض اتروا دیجئے زکوٰۃ کے پیسے میں سے، تاکہ اس کا قرض اتر جائے، وہ اس حالت میں دنیا سے نہ جائے کہ وہ مقروض تھا۔ دوسری بات، زکوٰۃ دیتے وقت جس طرح پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنے عزیز و اقارب سے شروع کیا کریں۔ آخری بات بھی عرض کرتا چلوں، بعض اوقات ہم انسان ہیں، کمزوریاں کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم اپنے عزیز و اقارب کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر ہمارے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے پیسے کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے، ہم اس کو دیتے ہیں تو یہ ضروریات پوری کرتا ہے۔ بعض اوقات ہماری گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے، ہم حکمانہ طور پر اس کو باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے گھروں کے کام، دفتروں کے کام کروانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی۔ وہ بیچارہ ویسے ہی مسکین ہے، وہ کہے گا یار سال بعد اس نے مجھے پیسے دینے ہیں، اگر میں اس کو ناراض کروں گا تو یہ مجھے پیسے نہیں دے گا، چاہے وہ زکوٰۃ کے ہی پیسے کیوں نہ ہو۔ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ عزیز و اقارب کو دیکھ کر بھول جانے کی کوشش کیا کرو کہ میں نے دیا ہی کچھ نہیں، تاکہ ہمارے یہ عمل محفوظ رہ سکے، کل اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت ہو۔ ذرا برابر بھی دل میں اگر یہ بات آ گئی کہ میرے پیسوں پہ زندگی بسر کر رہا ہے، یا میں نے اس زکوٰۃ جو میں نے دی، حالانکہ میں نے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہوں تو اس کا مجھ پہ احسان ہے کہ وہ اس حالت میں تھا تو میں نے اس کا حق اس کو دے دیا، اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ نکال کے اس کو دے دیا۔ تو یہ نہ سمجھا کریں کہ اب میں نے اسے کام کروانے ہیں سارا سال بعد اس کو زکوٰۃ دینی ہے، نہیں میرے بھائی۔ کوشش اس بات کی کیا کریں کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں، اور پھر دینے کے بعد بھول جانے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔